آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ان بے شک ربکم تمہارا رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ بے شک تمہارا رب یعنی کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی صفت ہے لفظ اللہ کی، اس لیے میں نے کہا وہ اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا السماوات یا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ایام یوم کی جمع ہے، 6 ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش کس پہ؟ عرش پہ، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر امور کی، معاملات کی، یعنی کہ مخلوق کے معاملات کی، مراد یہ ہے، بریکٹ میں یہ ہوگا ما من شفیع، ما نافیہ ہے، نہیں ہے، من زائدہ ہے، ما اور شفیع شفاعت کرنے والا، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد۔ کس کی اجازت کے بعد؟ اللہ کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ یہی اللہ، ذالکم یہی اللہ، اللہ ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا؟ لا نہیں، لیکن اردو میں ترجمہ پہلے کس کا ہوگا؟ فا کا، حمزہ کا بعد میں ہوگا۔ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تذکرون اصل میں کیا تھا؟ تتذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا تھا نبوت کا، رسالت کا، اللہ کے نبی کا، بطور رسول، بطور نبی۔ اب یہاں پہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے معبود برحق ہونے کا اور اپنے رب ہونے کا، گویا کہ اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت کا بھی۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی آیا اس میں اللہ، تو اس لحاظ سے توحید کی تینوں اقسام اس آیت میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، تو عبادت اس کی کرنی چاہیے، رب اس کو مانے جو خالق ہے، جو کیا ہے؟ خالق بھی کس کا؟ ایک ایک چیز کا، اور خاص طور پہ آسمانوں کا، اور ساتھ کے ساتھ آسمانوں کا اور زمین کا وہ خالق ہے، اور ان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اچھا، اللہ نے کن کہہ کر ایک لمحے میں پیدا کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ٹھہر ٹھہر کے کریں، ہمیں ٹھہراؤ ہونا چاہیے کسی کام کے بھی کرنے میں، جلد بازی کو اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کن کہنا تھا اور کن کہنے تھے آسمان و زمین قائم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن کون سی ہیں؟ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وقت 6 دنوں کے برابر بنتا ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں 6 دنوں کے برابر بنتا ہے؟ 6 دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیونکہ اس زمانے میں نہ سورج تھا، نہ بھی نہ چاند تھا، تو دن کہاں تھے؟ دن کہاں تھے؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے وقت میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وقت 6 دنوں کے برابر ہے۔ اور دوسرا 6 دنوں سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر بنتا ہے اس گنتی کے مطابق جو تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ 6 دن جو تھے ان کا ایک دن 1000 سال کے برابر تھے۔
ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پہ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بار بار عرش کا تذکرہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. میں نے کل بھی وعدے کیا تھا کہ آسمان اتنا وسیع ہے کہ انسانوں کو آج اس ترقی کے زمانے میں بھی آسمان کا کنارہ نہیں ملا. جدید ترین جہاز ان کے پاس آ چکے ہیں، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کو آسمان کا کنارہ نہیں ملا، زمین کا کنارہ نہیں ملا. تو کتنی وسیع ہے زمین اور کتنا وسیع ہے آسمان. یہ وسیع آسمان، یہ وسیع زمین، ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے اللہ کی کرسی. ان سے کہیں زیادہ کشادہ ہے اللہ کی کرسی. یہ وسیع کرسی جو اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ آسمانوں سے بڑی، زمین سے بڑی، یہ عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عرش اتنی بڑی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے، اس حال میں کہ عرش کا خالق اللہ ہے، اس حال میں کہ عرش اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لیے نہ عرش کا محتاج ہے نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے. اچھا، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کی تفصیلات، اس کی کیفیت کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی ہاں، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ، کیونکہ جب ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں تو بدتی لوگ، گمراہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو آپ یہ بتائیں اللہ بڑا کہ عرش بڑا؟ ایسی بات پہلے بھی کسی نے کہی تھی تو صحیح عقیدہ رکھنے والے عالم دین نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ سوال ہم سے نہ کریں گے، اللہ سے کریں گے. یہ ہم نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، وہ خود اس اللہ نے بتایا. یہ اگر آپ اس عقیدے پہ مطمئن نہیں ہے تو یہ اعتراضات کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کیفیت کے بارے میں نہ سوال کرنا چاہیے اور نہ کیفیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر سلف سے ثابت ہے کہ ان کے پاس یہ سوال کرنے والے آئے تو انہوں نے کیا جواب دیا. مثال کے طور پہ امام مالک نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم. استواء کا معنی ہمیں عربی میں پتا ہے بلند ہونا. والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے نامعلوم. والسؤال والبدعہ، سوال اس کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں کرنا کہ اللہ اس کے اوپر کیسے ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بواجب، لیکن اس بات میں ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اس کے اوپر مستوی ہے. یدبر الامر، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور ساری مخلوق کے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے. یعنی کہ ابھی میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، کس نے دیے؟ اللہ نے. میری سانس چل رہی ہے، آپ کی چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم میں سے کئی شادی شدہ ہیں، ان کو بیگم کس نے دی ہے؟ کئی کے پاس اولاد ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کئی کے پاس گھر ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے. جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی گھر کس نے دیا؟ اللہ نے. یعنی کہ ہمارا کان صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارا معدہ کھانا کب ہضم ہو اور کب یہ کھانا کا جو گندگی تیار ہوتی ہے وہ باہر نکلے، یہ سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس میں دو چیزیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی. ایک یہ کہ اللہ کے ہاں شفاعت ہو سکے گی لیکن اللہ کی اجازت کے بعد، اور دیگر آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اجازت کن کے حق میں دے گا؟ جن پہ اللہ راضی ہوگا. جن پہ راضی ہوگا، ان کے اللہ راضی ہوگا کہ ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، کم از کم شفاعت کے لائق ہیں. اور شفاعت کرنے والا تب شفاعت کر سکے گا جب اسے اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. اور دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے حق میں، کفار کے حق میں روزے قیامت میں کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی. اور شفاعت ہی ہے. اللہ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہاں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ جس کو اللہ خود معاف کرنا چاہتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے کسی نیک بندے کو شفاعت کی اجازت دے گا تاکہ شفاعت کرنے والے کو عزت مل سکے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفاعت کرے اور اللہ تعالیٰ پریشان ہو جائے، نعوذ باللہ کہ اب اس نے شفاعت کر دی ہے
میں تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نہ اس کو ٹال سکتا ہوں، نہ یہ میں کدھر جاؤں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی شفاعت ان کے بیٹے کے حق میں نہیں مانی تھی اور رد کر دی تھی، الٹا نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا، نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میں نے شفاعت کی، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے حق میں شفاعت کرتے رہے، اللہ نے روک دیا، مانی نہیں، شفاعت کرنے سے بھی روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شفاعت کریں گے والد کے حق میں، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ پہلے کہا تھا تمہارا رب وہ اللہ ہے، اب کہا یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ گویا کہ جو تمہارا رب ہے وہی اللہ ہے، وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے۔ جب اللہ کو آپ نے رب مان لیا تو معبود بھی مانے، جب اللہ کو معبود مان لیا تو رب بھی مانے۔ فاعبدوہ، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اتنے اہم دلائل تمہیں دے دیے گئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو۔ شفاعت کے نام پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔